اسلحے کی بات کی ہارون صاحب، اسلحے کی دوڑ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے. اسلحے کی بات کرتے ہیں، دفاع کی اپنے بات کرتے ہیں، تو چائنا اس میں امریکہ کو بھی مات دے کے آئے. اسلحے کی دوڑ تو ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ جس کا چند سال کے چند ماہ پہلے تک بھی کسی نے تصور ہی نہیں کیا ہوگا. صحیح. وہ جو میزائل انہوں نے بنایا ہے سپر سونک، وہ پورے مدار کا چکر لگا سکتا ہے. دنیا کے پورے مدار کا چکر لگا سکتا ہے. وہ راستے میں اپنا ہدف تبدیل کر سکتا ہے، راستہ تبدیل کر سکتا ہے، ہدف بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور دنیا کا کوئی دفاعی نظام اس کا سراغ نہیں لگا سکتا. چینوں نے اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کیا، کوئی بڑی بات نہیں کی. لیے یہ وہ معلومات ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہی ہیں. اور اب امریکی جو ہیں سخت صدمے کا شکار ہیں. یہ پیر کے دن تجربہ ہوا، اور پچھلے پیر کو جمعرات کو انہوں نے ایک جوابی تجربہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، مگر پینٹاگان کا کہنا ہے کہ وہ تجربہ ناکام ہو گیا. اچھا. پھر یہ بحث ہو رہی ہے امریکہ میں کہ ہمارا شمالی سمندر جو ہے وہ تو غیر محفوظ ہے، وہاں تو میزائل کا دفاعی نظام نہیں ہے، ڈیفنس سسٹم میں موجود نہیں میزائل کا. ٹھیک ہے. ویسے تو ہوگی ظاہر ڈپلائمنٹ وغیرہ، مگر میزائل سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے $200-300 بلین چاہیے فوری طور پہ. اور یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنی ہوگی. پراوین سوامی جو ہیں، فورس میگزین ہے انڈیا کا، بہت ہی دنیا میں ان کا اعتبار ہے اور ساکھ ہے. اور وہ دفاعی یعنی معاملات کی پیچیدگیوں کو، جدید دفاعی ٹیکنیکس کو اور آلات کو، اور جو نئے سسٹمز آ رہے ہیں ان کا غیر معمولی فہم رکھتے ہیں. ٹھیک. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تو آپ یہ کہہ رہے کہ ہم 2 فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں، آج تو آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکیں. اور ان کا ایک میں نے دیکھا بھی لاگ، بہت سیریس آدمی ہیں اور وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں بہت. پاکستان از ناٹ اے واک اوور. یہ بھول جائیں کہ آپ پاکستان کو آسانی سے مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں. پھر یہ چینیوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستانی افسروں کو تربیت دی ہے. اچھا. بعض جدید نظام، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ یعنی دونوں طرف سے وہ مشکل میں پھنس گیا ہے. پھر یہ ہے بھوٹان کے ساتھ چین کے مذاکرات ہوئے ہیں. 14 اکتوبر کو شروع ہوئے، 1 ہفتہ تک جاری رہے ویڈیو لنک پہ. وہ 2 علاقے ہیں، ایک تو وہ کیا نام ہے، سلیگوری راہداری ہے، وہ 269 کلومیٹر ہے. یہ جو جسے چکن نیک بھی کہا جاتا ہے. چکن نیک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک تنگ راہداری سی ہے، اور اس کے پار اس سے آگے 5 شمال مشرق میں 5 ریاستیں ہیں انڈیا کی. تو وہ انہوں نے ان کو آفر کیا کہ دوسرا جو علاقہ ہے جس پہ تنازع ہے وہ 469 مربع کلومیٹر ہے، وہ جگارلنگ وادی ہے. جی، جگارلنگ وادی. ہاں. تو وہ آپ لے لیں. اس کے بدلے میں اس پہ یہ طے پایا ہے کہ 3 مرحلوں میں اس پہ بات چیت ہوگی. یعنی اس پہ سمجھوتا ہوگا کہ بات چیت لازماً ہوگی اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا علاقہ آپ لے لیں، یہ چھوٹا علاقہ ہمیں دے دیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا، بھوٹان کے ساتھ 1 بیلٹ 1 روڈ کا منصوبہ بن گیا، اور بھوٹان کی مالی مدد کرتا رہا ہے، اور ایک طرح کی ذیلی ریاست وہ رہی ہے جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. لیکن اب وہ اگر وہاں ترقی کا عمل وہ تیز کرنا چاہتے ہیں، نئے تجارتی اور دفاعی حلیف وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو انڈیا کو اس سے کیا تحفظات ہیں ہارون صاحب اگر بھوٹان چائنا سے ہاتھ ملا لیتا ہے؟ نہیں، وہ تو وہ دیکھیں نا، خطے میں یہ خاص طور پر سپر سونک میزائل کے تجربے کے بعد اور جس طرح انہوں نے اپنی فوج کی جدید خطوط پہ تربیت دی ہے، یعنی مشین سے مشین کو ہدایات دی جائیں گی. اور وہ تبت میں پراوین سوامی کہتا ہے کہ انہوں نے میزائل سسٹم بھی نصب کر دیے ہیں، اور فائٹر طیاروں کے لیے ایئر بیس بھی بنا لیے ہیں. اور گلوان وادی میں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور واپس جانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتے. وہاں بھی تعمیرات وہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد خطے میں ان کا اثر و رسوخ پھیلے گا نا. دیکھیں نا، سری لنکا کو دبائے رکھا امریکہ نے اور انڈیا نے مل کر. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے 5-6 سال پہلے میں گیا تھا تو وہاں نمائش ایک ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بینر تک اتار دیے تھے، حالانکہ سری لنکا کے لوگ تو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں بالکل،
ترکی کی طرح، آذربائیجان کی طرح. تو خطے میں وہ اثر و رسوخ ان کا بڑھے گا. دوسری طرف دیکھیے نا کہ وہ ایران میں داخل ہو گیا، چابہار تک جا پہنچا، گوادر تک وہ پہلے ہی موجود ہے، سی پیک موجود ہے، تو اس کا رسوخ بڑھ رہا ہے. اور امریکی جو ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ پریشان ہے، وہ صدمے کا شکار ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا رہے تھے کچھ ٹیلیسکوپس کے حوالے سے کچھ تجربات چل رہے ہیں وہ امریکہ میں. نہیں تھا، وہ دسمبر میں ایک نئی ٹیلیسکوپ بھیج رہے ہیں جیمز کے نام سے، ببل کے نام سے. 1990 میں ایک ٹیلیسکوپ بھیجی تھی. اچھا. تو یہ اس کے مقابلے میں جدید ترین ہے، اس پہ بہت سرمایہ لگا ہے، 30 سال صرف ہوئے ہیں. اس میں کینیڈا کے انویسٹمنٹ ہے، اس میں یورپی یونین کی ہے، ناسا کی ہے. تو یہ خلا میں زیادہ دور تک دیکھ سکے گی. جنگ اب خلا میں منتقل. دیکھیے بنگلہ دیش میں ایک دفعہ سیلاب آیا تو جنرل ضیاء الحق جو ان چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے باریکیوں میں، وہ ٹھیک ہے کہ فوجی حکومت ہوتی ہے، اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی. تو وہ امدادی سامان لے کر خود گئے، ڈھاکہ گئے. اچھا. اور جب وہ ڈھاکہ گئے تو جنرل ارشاد نے ان کا استقبال کیا. اس وقت وہ مارشل اللہ تھا وہاں پہ، اور انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور جیسے ہی ان کا ہاتھ پکڑا تو روتے ہوئے اپنا سر ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا اور ایک فقرہ کہا، کبھی ہم ایک تھے. حالانکہ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جن کا بنگلہ دیش بنانے میں حصہ تھا. بنگلہ دیش کی روح میں یہ تڑپ راجہ ظفر الحق صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں وہاں گیا تو وہاں ان کے ساتھ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا. ایک بنگالی ویٹر جو ہے وہ رو پڑا. تو عمران خان نے بتایا ایک دفعہ جب وہ ٹیم لے کے وہاں گئے تو دونوں طرف جو ہے انڈیا کو جب شکست دی تو دونوں طرف لا تعداد لوگ کھڑے تھے، اور بہت یہ واقعہ بیان کرتے بہت ایک جذباتی کیفیت ان کی ہو گئی. بنگلہ دیش کی روح میں یہ تڑپ آج بھی موجود ہے. دیکھیے جو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے نا. وہ اس کی کچھ نہ کچھ ویڈیو بنتی ہیں، کچھ نہ کچھ پیغامات دنیا میں پہنچتے ہیں. تمام عالم اسلام میں اس کا رد عمل، کویت میں بھی اس کا کچھ رد عمل ہوا ہے. بنگلہ دیش میں اس کا رد عمل شدید اس لیے بھی ہوا کہ قرآن مجید جلانے کا واقعہ رپورٹ کیا گیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا، مندروں پہ حملے ہوئے. اور وہ اس کی جو یعنی اسلامی روح ہے بنگلہ دیش کی، وہ بنگلہ دیش ایک دن دوسرا پاکستان بنے گا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا، تاریخ کا پہیہ الٹا تو کبھی نہیں گھومتا کہ دونوں ملک پھر سے ایک ہو جائیں. اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ آزاد رہیں، خوشحال رہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چینی فیکٹر داخل ہو گیا ہے. وہ ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ بھی ہے، وہاں وہ بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں. انہیں انڈیا کی ضرورت نہیں رہی. تو بنگلہ دیش میں جو ہے کشمیر میں جب مظالم ہوئے تھے تو بنگلہ دیش میں زیادہ بڑے جلوس نکلے تھے پاکستان سے. تو بنگلہ دیش کی اسلامی روح بیدار ہو رہی ہے. یہ تو ٹھیک ہے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مندروں پہ حملے نہیں ہونے چاہیے. عبادت گاہیں محفوظ رہنی چاہیے، عبادت گاہیں محفوظ رکھنی چاہیے. اور سزا قصوروار کو دی جاتی ہے، بے گناہ کو سزا نہیں دی جاتی. لیکن جذبات جب ابل پڑتے ہیں تو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے جواز تو نہیں ڈھونڈنے چاہیے. ٹھیک ہے، درست بات ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، لیکن بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ جام کمال صاحب پہ تو بڑے الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن. کیا الزام؟ کہ اراکین کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، زبردستی 4 اراکین ہیں جن کو سامنے نہیں لایا گیا. حبس بیجا میں کیا رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات ناقابل فہم ہے. ان میں سے 2 خواتین ہیں تو بعد میں ٹویٹ بھی کیا. دیکھیے ایسا لگتا ہے کہ سچویشن بتدریج بدل رہی ہے. اب وہ بالکل جام کمال صاحب کے حق میں بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تنہائی میں اسلام آباد والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جام کمال سے بہتر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں.